أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین گرامی، محرم الحرام کا یہ جو سوگ والا مہینہ ہے وہ جاری و ساری ہے، اور عشرہ اولیٰ کی ہماری یہ چھٹی مجلس ہے، اور جو دن گزرا ہے وہ 5واں دن ہے. اس دفعہ ہم نے محرم الحرام کے عشرے کا عنوان آج کے آئینے میں عاشورہ کو سمجھنا ہے کہ عاشورہ آج کے آئینے میں کس طرح دکھائی دیتا ہے. واقع کربلا جو بقا کی منزل پا چکا ہے، ذکر حسین جس کو دوام حاصل ہے، ذکر حسین جسے تازگی اور بالندگی حاصل ہے، اس کا راز کیا ہے یقیناً آپ سمجھتے ہیں. مزید اگلی گفتگو میں اس کا میں تذکرہ بھی کروں گا، مگر اس موضوع پر کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حیات طیبہ کا تذکرہ جو قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے وہ عورتوں میں سے ہو، وہو مؤمن، وہی حقیقت میں مؤمن ہے، یعنی حقیقت ایمان عمل صالح سے سمجھ میں آتی ہے. نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اس مؤمن کو حیات طیبہ سے جلاتے ہیں، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے نیک اعمال بجا لائے ہیں نا، ان کا جو اجر ہے اس کو بہتر طور پر عطا کرنے والے ہیں. ناظرین، محرم کی مجلسوں میں ہمیں حیات طیبہ پر اس لیے گفتگو کرنا ہے کہ عاشورہ کا ہمیں کم سے کم فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ ان عظیم حیات طیبہ پر فائز شہداء کی یاد اور ان کے تذکرے کی برکت سے ہم بھی حیات طیبہ کو سمجھیں اور اپنی اس دو روزہ زندگی کو بقا اور دوام کے ساتھ جوڑ دیں اور ہماری اس حیات کو حیات طیبہ بنا لیں. یہ کم سے کم برکت ہے تذکرہ
حسین علیہ السلام کی اس برکت کا آپ اور ہم تھوڑا سا جائزہ لیں. یہ حیات طیبہ ہے کیا چیز؟ اس کی بنیاد جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے صاف ظاہر ہے، ایمان ہے اور عمل صالح ہے. اس کی بنیاد پر مومن کو حیات طیبہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نوازتا ہے. اب جو حیات طیبہ ہے، اس حیات طیبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حیات طیبہ کیا؟ پاکیزہ حیات، پاکیزہ زندگی. مگر اس پاکیزہ زندگی میں جو عناصر ہیں، ان عناصر کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے جو مصادیق ہیں، ان مصادیق کو بھی درک کرنے کی ضرورت ہے. آئیے حیات طیبہ کے عناصر کو سمجھیں. حیات زندگی کو کہتے ہیں. زندگی عام طور سے جو ظاہری ہے وہ اس طرح ہے کہ انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آکسیجن لیتا ہے، سانس لیتا ہے تو دل دھڑکتا ہے، اور دل کی حرکت کے ساتھ خون کا دوران ہے جو بدن کے اندر مسلسل جاری ہے. تو انسان کی عقل کام کرتی ہے، انسان کا ذہن کام کرتا ہے، انسان کی آنکھیں کام کرتی ہیں، انسان کا دہن اور اس کی زبان کام کرتی ہے، انسان کے کان اور انسان کی ناک اور انسان کے باقی اعضاء و جوارح بھی کام کرتے ہیں. اب اگر ہم ظاہری زندگی پر توجہ کریں تو اس کے عناصر ہیں جسم کے اعضاء کا سالم ہونا، دوسرے مسلسل آکسیجن کی فراہمی، اور تیسرے دل کے دھڑکنے کا کام جاری رہنا. اس کو ہم ظاہری طور پر حیات کا نام دیتے ہیں، زندگی کا نام دیتے ہیں. اور یہ عناصر نہ ہوں تو اس کو ہم ظاہری طور پر مردہ سمجھتے ہیں، اور اس کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی مر چکا ہے. یعنی اگر آکسیجن فراہم نہیں ہوتا اور انسان کا دل دھڑکتے دھڑکتے رک جاتا ہے، نبض بند ہو جاتی ہے، خون کا دوران رک جاتا ہے، تو پھر اسے مردہ کہا جاتا ہے. ہم یہاں پر ظاہری زندگی اور ظاہری مردگی کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک ظاہری زندگی کے عناصر ہیں، مگر ایک حیات ہے جس کو معنوی حیات کہتے ہیں، ملکوتی حیات کہتے ہیں، ابدی اور باقی حیات کہتے ہیں. وہ حیات کہ جس کا تعلق مادیت سے نہیں ہے، جسم و جسمانیات سے نہیں ہے، اور جسمانی تقاضوں سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے لیے غذا کی ضرورت ہے، آپ کے لیے پانی کی ضرورت ہے، آپ کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور جسم کے مسلسل سالم ہونے کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں کا تعلق اس جسم و جسمانیات سے ہے. مگر ہم جس حیات کی بات کر رہے ہیں وہ حیات معنوی یا حیات روحانی، یا وہ حیات جسے حیات طیبہ سے قرآن مجید نے یاد فرمایا ہے. وہ حیات کیا ہے؟ اس کے عناصر کیا ہیں؟ اس کے عناصر عزیزان گرامی، نمبر 1 ایمان ہے. ایمان اللہ کی ذات پر، ایمان اس کی وحدانیت پر، ایمان اس کی صفات جمیلہ اور اس کی تمام صفات پر، ایمان اس کے دین پر اور اس کی شریعت پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسل پر اور اس کے بنائے ہوئے اماموں پر. یہ سارا کا سارا ایک مجموعہ ہے ایمان کے نام پر. تو یہ عنصر اول حیات طیبہ ہے. حیات طیبہ کا پہلا عنصر یہ ہے کہ ایمان ہو. ایمان نہیں ہے تو انسان مردہ ہے. یعنی اس معنوی اور روحانی حیات کے مقابل میں روحانی مردگی اور روحانی اور معنوی موت، اس کو کہا جاتا ہے کہ
جس کے پاس ایمان نہ ہو، کیونکہ یہ عنصر اصلی ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے، خدا نخواستہ، تو وہ زندہ رہ کر کے بھی مردہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، اور دماغ ہے کام نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ بظاہر زندہ ہیں، ظاہری حیات انہیں ملی ہوئی ہے، مگر حیات معنوی سے وہ محروم ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ مردہ ہیں، مردگی ہے ان کے اندر۔ اور کچھ لوگ تو چلتی پھرتی لاشوں کی طرح دنیا میں بظاہر کھا پی رہے ہیں، اور حیوانوں میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق رہ بھی نہیں گیا ہے۔ تو یہ حیات طیبہ کا پہلا عنصر ہے ایمان۔ اور دوسرا اہم حیات طیبہ کے لیے، جسے قرآن مجید نے واضح فرمایا ہے، وہ ہے خود عمل صالح۔ عمل صالح وہ دائرہ اس کا بہت وسیع ہے۔ عمل صالح ایک مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے، عمل صالح ایک کسی کا ہاتھ تھام کر کے معمولی سی مدد کرنا بھی ہو سکتی ہے، عمل صالح کسی کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کے حق میں اچھا سوچنا بھی ہو سکتا ہے، عمل صالح کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا بھی ہو سکتا ہے، عمل صالح خود تنہائی میں بیٹھ کر اچھے خیالات ذہن میں لانا بھی ہو سکتا ہے، نیت کو اچھی بنانا بھی عمل صالح ہے، کہ کبھی کبھی یہ نیت مومن کی جو ہوتی ہے وہ عمل صالح سے اور خود عمل سے بہتر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، یعنی یہ بھی عمل صالح کا حصہ ہے۔ نیت، انسان صرف ارادہ کرے، سوچے کسی کے حق میں کہ میں کسی کی مدد کروں گا، یہ ساری باتیں عمل صالح کے دائرے میں آتی ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا عمل صالح میں بہترین عمل صالح ہے۔ نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اور کسی کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا، کسی کے لیے خیرات دینا، صدقہ نکالنا، اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ عمل صالح کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حیات طیبہ کا عنصر ثانی ہے۔ پہلا عنصر کیا ہے؟ ایمان ہے، اور دوسرا عنصر کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ ان دو سے حیات طیبہ کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ اب اس حیات طیبہ کا جو باقی اثر ہے اس کے مصادیق میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے مصادیق کیا ہیں؟ ایمان ہو، عمل صالح بھی ہو، اور اس کی بنیاد پر حیات ملے جس کا نام حیات طیبہ ہے۔ تو اس حیات طیبہ کے مصادیق کیا ہیں؟ یعنی کس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیات طیبہ ہے؟ یہ اس حیات طیبہ کا رزلٹ ہے، حیات طیبہ کا ثمرہ ہے، فروٹ ہے، میوہ ہے، پھل ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ بہت ساری روایات معصومین علیہ السلام سے اس باب میں منقول ہوئی ہیں۔ پہلی جو بہت زیادہ معروف حدیث ہے حیات طیبہ کو لے کر کے، روزی حلال ہے۔ حلال روزی حقیقت میں حیات طیبہ کا بہترین مصداق ہے۔ اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ توفیق دی کہ وہ صرف اور صرف حلال روزی ہی کے در پہ ہو، رزق حلال ہی کی تلاش میں ہو، تو پھر یقین جانیے کہ اس رزق حلال کا یہ تعلق جو حیات سے ہے، حیات طیبہ سے ہے۔ وہ حیات طیبہ ہے کہ جس کے اندر روزی جو تلاش کی جا رہی ہے وہ حلال کی ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف حلال کمائی گھر لے کے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ بہت کم ہے۔ ذرہ برابر کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو باقی ساری باتوں کو وہ طاق پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایمان، اللہ کا خوف،
قیامت کا ڈر، برزخ کی مشکلات، قبر کے سوال جواب، قرآن کی تاکید، معصومین کی طرف سے نصیحتیں، ان سب باتوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا فائدہ جو ہو رہا ہے اس فائدے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، نتیجے میں وہ جو روزی ہے وہ روزی پھر حلال کی نہیں رہتی۔ روزی حلال جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے لیے حلال روزی کمانا میدان جنگ میں فرنٹ لائن میں لڑتے لڑتے نرغے آدھا میں گھر جانے کے بعد اپنی جان بچانے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حلال کمانا ٹوٹل خالص حلال، خالص حلال، جس میں شائبہ بھی حرام کا نہ ہو، شبہ بھی اس کے اندر نہ ہو، پیورلی لافل، حلال اور پاک و پاکیزہ روزی کمانا بہت مشکل ہے۔ آج ہر کوئی چھوٹے چھوٹے بہانے کرتا ہے اور پھر تعویل کر لیتا ہے، اپنی خود دل کو تشفی دے کر کے سمجھتا ہے چلو حلال ہے یار، کھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگ بیت المال میں، بعض لوگ دوسروں کے مال کو طریقے سے مہارت کے ساتھ اپنا بنا لیتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کسی طرح ان کی دنیا آباد ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو شاید بور ہو جائیں گے آپ۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی گہرائی میں جاؤں، صرف اتنا بتا دوں کہ حیات طیبہ کا معصومین نے جو اصل میں مصداق بتایا ہے وہ حلال روزی ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی کا عشق، حب حقیقی حیات طیبہ کا ایک اور مصداق ہے۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ یہی عشق پروردگار۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں وہ شدت سے اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ محبت کرتے، عشق کرتے، ان کا اللہ سبحانہ تعالی سے زیادہ کوئی اور محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مومن صحابی کے گھر سرکار دو عالم کی دعوت ہوئی، سرکار دو عالم اس صحابی کے گھر مدعو تھے، آپ تشریف لے کے گئے تو صحابی کے چھوٹے سے بچے سے باتیں میٹھی میٹھی چھوٹی چھوٹی جو آپ نے فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پوچھا کہ اے صاحبزادے بتاؤ کہ تم اپنی ماں کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھ رسول اللہ کو زیادہ چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھے بعنوان رسول اللہ زیادہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے والد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں کھلونا تھا، سرکار نے پوچھا اس کھلونے کو زیادہ پسند کرتے ہو یا مجھ سے عشق کرتے ہو، محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کھلونے سے زیادہ آپ سے عشق کرتا ہوں۔ پھر آگے سرکار نے پوچھا کہ مجھے زیادہ چاہتے ہو یا اللہ کو تم زیادہ چاہتے ہو؟ تو اس نے مسکرایا اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کو بھی اللہ کے لیے چاہتے ہیں، آپ کی بھی محبت اللہ کی محبت کی خاطر ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے مگر معرفت کی حدوں کو پار کر کے آخری منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ کیا ہمارا بھی ایسا ہی خیال ہے؟ کیا ہمارا بھی ایسے ہی
محبت کا معیار ہے کہ ہم اولاد سے زیادہ اللہ کو چاہیں، اپنے مال سے زیادہ اللہ کو چاہیں، اپنے گھر والوں سے اللہ کو چاہیں، اپنی اولاد، اپنے والدین سے زیادہ اللہ کو چاہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر ہم ان سب چاہتوں کو لے کر کے اہل بیت اطہار کی محبت میں ان کی محبت پر قربان بھی کر دیں گے تو پھر اہل بیت کی محبت بھی اس لیے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس چیز کی کمی ہے، اس کلچر کی کمی ہے، اس فرہنگ کی، اس تمدن کی کمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مادیت نے راج کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مادی چیزوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ میرا موبائل ہو تو کیسا ہو، میرا شرٹ ہو تو کیسا ہو، میرے ٹراؤزر ہو تو کیسا ہو، میرے شوز ہو تو کیسے ہوں، میری گاڑی ہو تو کیسے ہو، میرا گھر ہو تو کیسا ہو۔ ان سب مادی چیزوں کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اس اندیکھے خدا سے محبت کرنا ہی حقیقت میں حیات طیبہ ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یا اس کو ایک خالی کاسمیٹک طور پر ایک ہونٹوں کو سجانے والا جملہ سمجھ کر سن کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں عشق اللہ، حب اللہ کتنا کارگر ثابت ہوا ہے، کتنا نظر آتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ترجیح نہ دیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ حیات طیبہ کو لے کر سوال ہے کہ آیا واقعاً ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں؟ ہمیں تو سارا دین اسی بنیاد پر ملا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہیں یا کریں نیت ہماری ہو قربتاً الی اللہ۔ وضو کرنا ہے آپ کو، آپ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ قربتاً الی اللہ کہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ سے قریب ہونے، قربت پروردگار کے لیے، یعنی اسی محبت کی انتہا کو قربت کہتے ہیں، قربتاً الی اللہ۔ غسل کریں اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے تو بھی شرط ہے قربتاً الی اللہ۔ 2 رکعت نماز پڑھیں کہیں قربتاً الی اللہ، کسی کی مدد کریں کہیں قربتاً الی اللہ۔ اور یہ صرف کہنے کے لیے ہے، یہ صرف زبانوں کو سجانے کے لیے ہے، یا حقیقت میں ہم اپنے وجود کو اس کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی قربت کے لیے سمجھیں اور اس کو عملی طور پر اپنائیں؟ کیا ہم ایسی حیات طیبہ کا مصداق ہیں؟ حیات طیبہ اسے کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اس کی محبت میں ہو، اس کی چاہت میں ہو، اس کے لیے ہو، اس کی رضا، اس کی خوشی، اس کی خوشنودی، اس کی قربت، اور کسی چیز کی نہیں۔ بہت مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے۔ کہنا تو بہت آسان ہے اور سننا تو شاید کہنے سے بھی زیادہ آسان ہے، مگر حقیقت میں حیات طیبہ کے اس دوسرے مصداق کی طرف ہم نہیں جا سکے۔ یاد رکھیے کہ اگر حیات طیبہ کے اس دوسرے مصداق ہی کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تو ہم کسی بھی زمانے میں، کسی بھی مرحلے میں نہ شکست کھائیں گے نہ رسوا ہوں گے۔ یہ 2 گارنٹیڈ ہیں حیات طیبہ کے اس دوسرے مصداق میں کہ ہم اپنی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز
صرف اللہ کی ذات کو قرار دیں تو آپ کے لیے ہی سربلندی ہے، کامیابی صرف آپ کے لیے ہے، شکست یا رسوائی ہرگز آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ ان دو کا خاتمہ ہی اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ کی چاہتوں کا برکت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس بات کو مان جاؤ نا تو تم ہی اعلون ہو، تم ہی بلند ہو، سر بلند ہو، سرخرو ہو، کامیاب ہو، کامران، فاتح، اور ہر میدان میں ہیرو ہو، ہیرو۔ تمہیں کسی طرح کی نہ شکست ہو سکتی ہے، نہ رسوائی تم تک آ سکتی ہے۔ اس مصداق حیات طیبہ کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو تو ایک مولا علی کی شخصیت کو دیکھو کہ حب بھی مولا علی کا اللہ کی ذات کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اور اگر کسی سے مولا علی نے نفرت کی ہے، دوری اختیار کی ہے، بیزارگی کا اظہار کیا ہے، وہ بھی صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ جو حب و بغض کا مرکز و محور علی علیہ السلام نے عملی طور پر اللہ کی ذات کو قرار دیا، تو نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ نہ کسی میدان میں علی ہارے ہیں، نہ کسی جگہ پر آپ رسوا، نعوذ باللہ، یا شرمندہ یا ذلیل ہوئے ہیں۔ ہر میدان میں کہا بھی الغالب علی کل غالب، المطلوب لکل طالب، ہر غالب پر غالب آنے والے، شکست کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور عزت آپ ہی کے نام ہے، جو آپ کے قریب آ جائے وہ عزیز ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس حیات طیبہ کو ہم سمجھیں اور حیات طیبہ کے اس دوسرے مصداق کو سمجھیں۔ دوسرا مصداق کیا ہے؟ کہ ہم محبتوں کا مرکز صرف اللہ کی ذات کو قرار دیں۔ دوسری شخصیت جس کی زندگی قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے اور کمپریہنسو آئیڈیل ہے، وہ ہے حسین علیہ السلام کی زندگی۔ آپ دیکھیں عشق خدا میں کیسے ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ سے آپ کا جو تعلق ہے وہ کتنا گہرا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس گہرے تعلق کے ہوتے ہوئے مولا حسین کو شکست سے دوچار کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ آج ہر جگہ پر، دنیا کے چپے چپے پر حسین حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ حتیٰ یزیدی اور دشمنی رکھنے والے، دشمن داعشی سوچ رکھنے والے بھی نام حسین کو عزیز و محترم سمجھتے، مجبوراً ایسا کرتے۔ مولا حسین علیہ السلام کو ایسی اللہ نے عزت عطا فرمائی اور بقا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے ساتھ جتنے بھی گئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے حیات طیبہ سے سرشار ہو کر شہادت کا جام نوش کر کے گئے ہیں۔ جو بھی آیا ہے حسین کا بن کے، حسین علیہ السلام نے حیات طیبہ سے اسے ہمکنار کر دیا ہے۔ اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مگر ہر ایک کو مولا حسین علیہ السلام نے حیات طیبہ کا مصداق قرار دے دیا ہے۔ دو بچے ہیں، وہ دو بچے بھی زینب کے پالے بچے ہیں۔ ایک کا نام عون ہے اور دوسرے کا نام محمد ہے۔ ان دونوں بچوں کی تربیت کرنے والوں نے کیا خوب تربیت کی ہے۔ کیوں نہ
ان کی تربیت بہترین تربیت ثابت ہو کہ ان کے دادا اگر دیکھیں تو جعفر طیار کی شکل میں کائنات میں ایک بے مثال اللہ سے عشق کرنے والا شہید نظر آتا ہے، اور ان کا نانا علی مرتضیٰ جیسا حیدر کرار دکھائی دیتا ہے۔ ماں کون ہے؟ زینب ہے، زینب اولیاء مقام، ثانیہ زہرا، وہ جو دلبند مصطفیٰ ہے، زہرا جو حسین علیہ السلام کی ڈھارس ہے، اور پھر امام ان بچوں کا کون ہے؟ خود انہی کے ماموں جان مولا حسین علیہ السلام۔ تربیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شب عاشور ماؤں نے بچوں کو دلاسے دیے ہیں، بچوں کو تیار بھی کرایا ہے، مگر اس ماں نے ان بچوں کو جو باتیں بتائی ہیں شاید ہی اس طرح کی مثالیں کہیں اور دکھائی دیتی ہوں۔ ماں زینب نے اپنے ان دونوں بچوں کو اکٹھا کر کے فرمایا ہے کہ بچوں، کل کا دن امتحان کا دن ہے، کل کا دن میرے ماجائے حسین کی امامت کو سرخرو کرنے کا دن ہے، میرے ماجائے حسین کو سر بلند رکھنے کا دن ہے۔ کل کا دن بچوں کہیں تم کسی سے پیچھے نہ رہ جانا، کل میں دیکھنا چاہوں گی، میرے خون کی تاثیر تم دکھا دینا بچوں، کل میں دیکھنا چاہوں گی کہ میں نے تربیت صحیح کی ہے یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ بچوں نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ ماں کی ہر بات پر لبیک کہی، اور وہ وقت آیا کہ جب یہ بچے تیار ہو کر اجازت مانگنے کے لیے مولا حسین کے قریب آئے، دو جملے سنا دوں اور پھر اس کے بعد ذہن پر تمام کروں۔ سنیں گے کہ جب یہ بچے آئے کہ جن کے ابھی سن اتنے کم تھے کہ مولا نے ان دونوں کو دیکھا، فرمایا بچوں تم جہاد کرو گے، تم جنگ کے لیے جاؤ گے، اگر ایسی بات ہے تو پہلے اپنی ماں سے اجازت طلب کر لو۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا ماموں جان، ہمیں ماں ہی نے تو تیار کر کے بھیجا ہے۔ عجیب کیفیت ہے ان دو بچوں کے ولولے کی، شجاعت اور بہادری ایک طرف اور شہادت کا جذبہ اور چاہت دوسری طرف۔ عجیب کیفیت ہے۔ ان دونوں بچوں کو میرے مولا حسین نے اجازت دے دی، اور ان دونوں بچوں نے جا کے جہاد کا حق ادا کیا۔ تاریخ کے وہ باب کہ جس باب کا ہم تذکرہ مسلسل سنتے رہتے ہیں، میں نہیں بیان کرنا چاہتا، بلکہ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہی دو بچے ہیں کہ جب آخری وقت میں زمین پر گرے ہیں تو ماموں جان کو آخری سلام کیا ہے۔ مولا حسین بچوں کو لینے کے لیے گئے، اور ان بچوں کی لاشیں جب خیام کی طرف آئی ہیں تو ساری بیویوں نے مل کر کے ان بچوں کا ماتم کیا ہے۔ ان بیویوں میں اگر کوئی نہیں تھی تو خود ان بچوں کی ماں زینب تھی۔ کسی نے دیکھا کہ زینب ہے ایک خیمے میں سجدے کی حالت میں اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرما رہی ہے پروردگار میری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ ماں سجدہ شکر کر رہی ہے۔ عزاداروں، ان دو بچوں کی ماں کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ ماں نے گریہ نہیں کیا، سب نے ان بچوں پر آنسو بہائے، مگر اس ماں نے ان بچوں پر آنسو نہیں بہائے۔ اور جب رہائی کا وقت آیا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر ملائے گئے تو کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے ماں جائے حسین پر تو گریہ کرے، مگر ان بچوں کے سروں کی طرف بھی توجہ نہ کرے۔ لانے والے نے یہی تو جملہ کہا تھا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے سر و سینے کو پیٹا، کہا آنے والے یہ نہ کہنا کہ ماں مر گئی ہے، یہ ماں بھی زندہ ہے، مگر کیا کرے
ماں جائے حسین پر روئے یا اپنے لاڑیلوں پر گریا کرے۔ آزادارو ایک اور جملہ سنا کر زحمت تمام کروں، یہ ماں پھر بھی ماں ہے نا۔ ممتا ایک مرتبہ اس وقت جاگ اٹھی جب وہ مدینہ پہنچی اور اپنے گھر کے دروازے کو کھولا، اور ان بچوں کے خالی حجروں کے دروازے کیا کھولے کہ زینب کی ممتا کے دروازے بھی کھل گئے۔ واہ محمدہ واہ عینا عونا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔